السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنفين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اور 54 دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. جیسا کہ اس سے قبل کئی مرتبہ بتایا گیا کہ پردے سے متعلق بڑی واضح آیت، جیسا کہ ایک آیت ابھی آ رہی ہے اور آگے بھی ایک اور آیت آئے گی. اور حالیہ دنوں میں جو کرنٹ ایشوز برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے پورے انڈیا لیول پر اور پورے ورلڈ لیول پر، جو کہ کرناٹک سے ایک چنگاری نکلی جو جس کی لپیٹ میں سارا ہندوستان اور سارے ممالک بھی آج وہاں سے احتجاج کر رہے ہیں حجاب کے مسئلے کو لے کر. اور بعض نادان اور دین سے عصبیت رکھنے والے دین اسلام کا نام لے کر جیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین اسلام کے دشمن ہیں. وہی لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے حجاب کا مسئلہ، قرآن میں کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کو چھپانے کی پردے میں رہنے کی بات کہاں کی ہے. اس طرح منمانی اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن مجید پر بھونڈا الزام لگاتے ہیں. ہم لوگوں کو جو ہم دین علم رکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کا علمی طریقے سے جواب دیں، علمی انداز سے جواب دیں، انہیں بتائیں کہ یقیناً قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. آئیے اس آیت کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر تفسیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حجاب سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں فرمان ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. نبی کے گھروں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی 9 بیویاں تھی، آپ کبھی کسی بیوی کے پاس ہوتے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے اگر ملاقات کرنا چاہتے یا آپ سے ملنا چاہتے تو آپ کے پاس جانا چاہتے تھے. تو کہا کہ گھروں میں داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے، کھانے پر بلایا جائے تو گھر میں داخل ہونا، لیکن تم پہلے ہی سے بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو. اس آیت میں دعوت کے بہت سے آداب سکھائے گئے کہ دعوت میں جانا ہے تو کب جانا ہے، کس ٹائم پر جانا ہے، کیسے جانا ہے، ساری تفصیل اس آیت میں آ رہی ہے. اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو، یعنی آپ پہلے چلے گئے گھر کے اندر، ابھی پکا نہیں، جا کے بیٹھ گئے. اب پکانے والوں کو ٹینشن، گھر والے کو ٹینشن، کیا لانا کیا بنانا. تو اس طرح پہلے کا پہلے مت جاؤ، پکنے کے بعد جب بلایا جائے یا جو ٹائم تم کو دیا جائے کہ یہ ٹائم تک آ جاؤ تو اس ٹائم پر جاؤ، اس سے پہلے جا کر مت بیٹھ جایا کرو تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر وہاں گپے نہ مارو، بلکہ کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے چلے جاؤ. عام طور پر جب گھر کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین پہلے نہیں کھاتی ہیں، ساتھ میں نہیں کھاتی ہیں، وہ بعد میں کھاتی ہیں. کھانا کھانے کے بعد جب مرد حضرات فارغ ہو جائیں کچھ آداب کا یا لحاظ رکھا جاتا ہے، یا بسا اوقات اگر وسعت ہو تو دونوں جگہ ایک ساتھ بستر لگتا ہے، خواتین نے بھی مرد حضرات نے بھی. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مرد حضرات کھا لیں پھر اس کے بعد خواتین بیٹھتی ہیں. تو اگر یہ تاخیر کریں تو ان لوگوں کو تاخیر ہوگی، تو اس لیے کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرو. ہاں الگ سے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو تو الگ بات ہے. اور آپس میں بات چیت کرنے میں دلچسپی نہ لو، وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنے میں زیادہ دلچسپی نہ لو، بے شک تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے،
लेकिन वो तुमसे हया करते हैं। नबी को शर्म आती है, कैसे बोले यार इन लोगों को, कैसे कहें कि यहाँ से जाओ, तो शर्म आती है, हया आती है। और ये हर हयादार आदमी का मामला होता है। जब कोई मेहमान उसके पास आ जाते हैं तो उनसे वो कह नहीं पाता है कि भाई घर की खवातीन को भी इंतजार करना पड़ रहा है, घर में बच्चे भी हैं और दीगर कुछ मसरूफियात हैं, कहीं जाना है, कहीं किसी से मिलना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कई एक ऐसी चीजें होती हैं। और अल्लाह हक बात बयान करने में हया नहीं करता, अल्लाह ताला हक बात बयान करने में नहीं शर्माता। अल्लाह यकीनन हयादार है, इन्नल्लाह हय्युन, अल्लाह ताला हयादार है। लेकिन हया कहाँ हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हया के जो मरातिब बताए वहां पर। लेकिन यहाँ हक बात बताना है तो हया बीच में नहीं आनी चाहिए, हया के जरिए से रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला वजाहत के साथ बयान कर रहा है, अल्लाह के नबी हया कर रहे हैं, वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। और जब तुम उन उम्महातुल मोमिनीन से कोई सामान मांगो तो पर्दे के ओट से मांगो। देखो ये वाज़ेह दलील, उम्महातुल मोमिनीन से पर्दे में रहकर कुछ मांगना है, कुछ सवाल करना है, कुछ इल्मी मसला पूछना है, शरई मसला पूछना है, घरेलू कोई सामान उनसे मांगना है, कोई भी चीज उनसे लेनी है, तो क्या करो, पर्दे के ओट, पर्दा सामने हो, पर्दे के पीछे से हो, डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं, बीच में क्या होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, हिजाब के पीछे से। देखो अल्लाह ताला ने खुद कह रहा है हिजाब के पीछे से। हिजाब का लफ्ज कहाँ है कुरान में, देखो यहाँ मौजूद है, वजाहत के साथ मौजूद है, पर्दे के पीछे से मांगो। ऐसा करने से तुम्हारे और उनके दिल ज्यादा पाकीज़ा रहेंगे। पर्दे की आड़ में रहकर इल्म हासिल करना, दीनी इल्म हासिल करना हो, दुनियावी इल्म हासिल करना हो, कोई भी मामला हो, पर्दे के अंदर रहेंगे तो दिल पाक रहेंगे, दोनों के भी दिल पाक रहेंगे। और फिर आगे सहाबा को कहा गया, और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि अल्लाह के रसूल को ईजा पहुंचाओ, और ना ये जायज है कि उनके बाद कभी भी उनकी बीवियों से शादी करो। तुम्हारा ऐसा करना अल्लाह के नजदीक बड़े गुनाह की बात है। चाहे तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसे छुपाओ, बेशक अल्लाह हर चीज को जानता है। अब इस आयत में बाज अहकामात जो खास अल्लाह के नबी के साथ है और बाज अहकामात तमाम मुमिनीन के साथ है। अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाब का मसला, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत सामने मौजूद है कि इसका शान नुज़ूल ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से शादी के मौके से दावत वलीमे की दावत दी, तो कुछ लोगों ने खाना खाने के बाद आपके घर से वापस जाने में काफी देर कर दी, जिससे आपको बड़ी तकलीफ हुई। और उनके चले जाने के बाद आपने अपने और लोगों के दरमियान पर्दा डाल दिया और अंदर चले गए। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई जिसमें सहाबा इकराम को आपके घरों में बगैर इजाजत दाखिल होने से रोक दिया गया। वैसे हर एक के घर में जाना है तो बगैर इजाजत नहीं जा सकते, इजाजत लेकर ही जाना है। लेकिन यहाँ खास तौर पर जब दावत दी गई, तब भी दावत दी जाने के बावजूद भी जाने से पहले इजाजत लेकर अंदर जाना, और उस वक्त जाना जब खाना बन जाए, उससे पहले नहीं जाना। और जब खाना खा जाएं, फारिग हो जाएं खाने से, तो वहां से उठकर निकल जाना, वहां बैठकर ज्यादा देर गपशप नहीं करना। देखिए अब एक एक आयत का एक एक टुकड़े की वजाहत मुफस्सिर यहाँ पर कर रहे हैं। इल्ला अन युज़न लकुम इला ता'ाम, इससे ये बात समझ में आती है कि बगैर दावत किसी के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए नहीं पहुंच जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमान बनकर नहीं चले जाना, दावत आई तो जाना। कितने लोग हैं आज जो अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए या मुख्तलिफ नए नए मजे चखने के लिए अच्छे से अच्छे ड्रेस पहन लेते हैं, दावतों में पहुंच जाते हैं। और इसमें बहुत से लतीफे भी मौजूद हैं। कोई चले गए चैलुम की दावत में, कोई चले गए बर्थडे की दावत में, कोई चले गए, सारे नाजायज दावत है। वहां जाके पूछे किस तरफ से है, तो बोले दूल्हे की तरफ से, ना दूल्हा है ना दुल्हन है। ऐसे कई एक मसाइल हो जाते हैं। बहुत से लोग कारोबार बनाए रखे हैं, बहुत से लोग इसको जो है ना अपना एक हैबिट बना लिए हैं कि आज ये फंक्शन हॉल में खाना है, फला फंक्शन हॉल में खाना है। परसों एक साहब मेरे साथ थे, वो बता रहे, उनको उसी वक्त अचानक फोन आया और किसी ने उनसे कहा कि भाई आज फला फंक्शन हॉल में दावत है, हम मुझे दावत आई है, तुम भी साथ चले। तो ये जो मसला है कि साथ में किसी को जोड़ी बनाकर किसी को ले जाना अपने साथ,
لے جانا یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دعوت دینے والا کہے کہ تم کسی کو بھی اپنے ساتھ لا لو، یا وہ اجازت لے کہ بھائی میں فلاں آدمی کو اپنے ساتھ لانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر اجازت ملی تو لے جائے، اجازت نہ ملی تو نہ لے جائے۔ اب عام طور پر یہاں ہوتا ہے کہ بھائی دوست ہے، ایک دوست کی شادی میں وہ سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلے جاتا ہے، 10-15 کو ساتھ میں لے کے چلے جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اجازت ہو، بلایا جائے تو جانا چاہیے، بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ادب، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس معاملے میں بغیر بلائے دعوت میں جا کر کھانے کو حرام قرار دیا۔ کیا کہا؟ حرام۔ اور اس کے بعد صاحب محاسن التنزیل انہوں نے کہا کہ غیر ناظرین ایناہم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دعوت ہونے کے باوجود وقت سے پہلے نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ ایک ہے کہ دعوت آئی تو جانا، دوسرا یہ کہ کب جانا، پہلے نہیں جانا، ٹائم سے پہلے۔ دعوت دینے والے کو تکلیف ہوگی اور وہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر غیر ضروری باتوں میں اس کا وقت ضائع ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دعوت کا جو وقت تمہیں بتایا جائے اسی وقت میزبان کے گھر میں داخل ہونا۔ اب عام طور پر گھر کی دعوت کا معاملہ الگ ہوتا ہے، فنکشن ہال کی دعوت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ گھروں میں جب بنتا ہے یا گھر میں مہمان، صاف صفائی، مہمان آنے والے ہیں، صاف صفائی کرنا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے گھریلو کام ہوتے ہیں، وقت سے پہلے نہ چلے۔ ہاں رشتہ دار ہیں تو اگر بغیر بلائے کے جانا ہے، اجازت لے کر کے ہم آنا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، ہاں اگر وہ اجازت دیں تو جائیں، ڈائریکٹ چلے جائیں، رشتہ دار ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو جب چاہے جب جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا ہے انہیں کہیں جانا ہو، ان کی کوئی ذمہ داری ہو، ان کے کوئی پرسنل میٹنگز ہو، انہیں کہیں کسی سے ملاقات کرنا ہو، کسی جگہ بچوں کا علاج کرانا ہو، بڑوں کا علاج کرانا ہو، کچھ بھی کام ہو سکتا ہے۔ اچانک جا کے پریشان نہیں کرنا، اطلاع دے کر جانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سرپرائز، واٹ اے سرپرائز، سرپرائز دینے کے لیے ایسا نہیں جاتا، اجازت ہونی چاہیے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ہے۔ آپ کسی کے پاس ایک لمبا ٹائم گزارنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، 2-4 گھنٹے یا 1 دن 2 دن، ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی مصروفیت ہو، تو بتا کر جائیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ سرپرائز ایسا نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ جانے کے بعد ان کے لیے سر کا درد بن جائے۔ سرپرائز سر کا درد نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ آپس میں الفت و محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ یہ کام ہو تو اچھا بھی لگے گا۔ ورنہ ہوگا کیا کہ وہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ بیزارگی کا مظاہرہ کریں گے، آپ کو لگے گا کہ نہیں بھائی ایسا دکھ رہا ہے لوگ ہمارے سے بیزار ہو جا رہے ہیں، ہم کہیں کو تو بھی آئے گی، چلے جانا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے پہلے سے ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے کہ جس سے دونوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اس میں صحابہ کرام کو ادب سکھایا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے کے لیے یا گھر والوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اپنے کمال اخلاق کی وجہ سے اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اب اس آیت کے ٹکڑے کو آپ فنکشن ہال کی دعوت سے بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ دعوت کھا کے گپے مارتے ہیں فجر تک، بیچارہ دولہا فجر کی نماز چھوڑ دیتا، پہلے بڑا نمازی جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتا، بعض لوگ اس کو نصیحت کرتے، دیکھ بیٹا فجر کی نماز نہیں چھوڑنا، فجر کی نماز پابندی سے جا کے ادا کرنا۔ اب ادھر جو ہے نا وہ چل رہا، جلوہ چل رہا، کیا چل رہا، مختلف طریقوں سے وقت برباد، سوائے وقت برباد کے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے کھانا کھانے کے بعد زیادہ وقت برباد نہیں کرنا، نکل جانا، ٹائم وہاں پر ویسٹ نہیں کرنا۔ اور یہ سارے جتنے رسم و رواج ہیں یہ سب تو حرام ہے، سب غلط، یہ سب کے سب غلط ہیں، ان تمام سے باز آ جانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے تمام اپنے رسوم، تمام اپنے شادی یا نکاح یا ولیمے وغیرہ کی جو دعوتی محفلیں ہیں ان کو کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب آئیے پردے کے مسئلے پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، صحابہ کرام کو ادب سکھایا جا رہا ہے، آپ امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگنا ہو تو بے دھڑک ان کے سامنے نہ چلے جائیں۔ ان کے ساتھ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے کے اوٹ سے اور پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگی جائے تاکہ ان کی بے پردگی نہ ہو جائے، اور اس کا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ اس سے تمہارے اور امہات المؤمنین کے دلوں کی پاکی محفوظ رہے گی، اور شیطان کو ذہن میں برے خیالات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، اسی آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اگر چہرہ کھلا رکھنے کی بات ہوتی تو یہ حجاب کا یہاں مسئلہ پردے کے پیچھے سے لینے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔
اور آمنے سامنے ہوں گے تبھی دل محفوظ نہیں رہیں گے. آمنے سامنے ہوں گے، چہرے کو دیکھیں گے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، برے خیالات ڈالے گا. اور یہ معاملہ آپ دیکھیں، اس معاملے کو یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، واپس جا رہی ہیں. آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گھر تک، ان کے کمرے تک، حجرے تک جا رہے ہیں. راستے میں دو انصاری صحابی گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، وہ تیزی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اعلیٰ رسلکما، ٹھہرو ٹھہرو، اتنا تیز کیوں جا رہے ہو؟ ہذہ صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ صفیہ ہے یہ. وہاں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرتے، ہم بدگمانی نہیں کرتے آپ کے بارے میں، پتہ نہیں کون آئی تھی کون گئی تھی، ایسا نہیں تھا معاملہ. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، شیطان تمہاری رگوں میں خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. شیطان وسوسے پیدا کرے گا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت صفیہ نے چہرہ کھلا رکھا ہوتا، جو لوگ یہ آج کہہ رہے ہیں نا حجاب الگ ہے، برقع الگ ہے، برقع بینڈ ہے، حجاب پرمیشن ہے، یہ جتنے بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اپنی منمانی خیالات کے ذریعے سے، تو دیکھیں آپ حضرت صفیہ کا اگر چہرہ کھلا رہتا تو وہ لوگ کیا نہیں پہچان لیتے کہ یہ صفیہ ہے؟ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت پڑتی کہ یہ صفیہ ہے؟ چہرہ کا پردہ تھا، تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صفیہ ہے. اچھا، دوسری بات چہرے کے پردے سے متعلق آگے ایک اور آیت آئے گی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کو، مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ وہ اپنے جلباب، اپنی چادروں کو اپنے جسموں سے چمٹا کر چھوڑ کر رکھیں نیچے تک. جلباب کہتے ہیں وہ کپڑا، وہ چادر جو سر سے لے کر پیر تک پوری طرح ڈھانپ دے. اب یہاں اس آیت پر صحابیات کا عمل کیا تھا اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتی تھی. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکل کر مسجد میں آتی تھی، مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھ کر جایا کرتی تھی. وہاں صحابیات کہتی ہیں کہ وہ اندھیرے میں، کتنی غلطیاں ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں. دیکھیے، اندھیرا ہوتا تھا، فجر کی نماز اس وقت ہوتی تھی جب ابھی اندھیرا ہوتا تھا. اب ہمارے لوگ اس میں بھی الٹا کرتے ہیں، پورا اجالا ہونے کے بعد مسجد کے اندر کی لائٹیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، شتر مرغ کی طرح. مرغ سمجھتا اپنا منڈا چھپ گیا تو سارا جسم چھپ گیا، تو یہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں. وہاں اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، نماز ختم بھی ہوتی تھی اندھیرے میں، اندھیرے میں وہ صحابیات نماز کو آتی، راستے کے کنارے سے دیواروں کو لگ لگ کے چلتی، ان کی چادریں دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھیں. وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، اندھیرے کی وجہ سے اور حجاب کی وجہ سے ان کو پہچان نہیں پایا جا سکتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ چہرے کا پردہ. اور اگر بات کریں چہرے کے پردے کی تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا واجب قرار دیا. کیا کہا؟ چہرہ کھلا رکھنا حالت احرام میں. اگر کوئی عورت حالت احرام میں ہے، عمرے کے لیے جا رہی ہے، تو میقات سے لے کر عمرہ ختم ہونے تک وہ چہرے کو کھلا رکھے گی. اگر کوئی عورت حج پر جا رہی ہے تو میقات سے لے کر اگر وہ حج تمتع کر رہی ہے تو عمرہ ختم ہونے تک، اور اگر وہ حج قران کر رہی ہے تو حج ختم ہونے تک، اور اگر حج افراد کر رہی ہے تو حج ختم ہونے تک وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے گی. حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم حج میں حالت احرام میں ہوتی، ہمارے سامنے سے قافلے کے لوگ گزرتے، جب ان کا اور ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا، وہ ہمارے برابر ہو جاتے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے چہرے پر حجاب ڈال لیتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے، آگے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہروں کو ننگا کر دیتے تھے. چہروں کو ننگا کرنے سے مراد کیا ہے؟ چہرہ کھول دیتے تھے، چہرے کا حجاب ہٹا دیتے تھے. یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا واجب قرار دیا، اور ایسے وجوب کی حالت میں بھی اگر کسی اجنبی سے آمنا سامنا ہو جائے تو چہرے کو ڈھانپ لینا ہے، چہرے کا پردہ کرنا ہے. یہاں ایک غلطی کرتی ہیں ہماری ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین. وہ کیا غلطی کرتی ہیں؟ گھر سے نکلنے سے لے کر پھر واپس گھر آنے تک
वो 8 दिन का उम्रा हो, 40 दिन का हज हो, जितना भी बड़ा टूर हो, उतने सारे दिन वो चेहरा खुला रख के फिरती है और ये समझती है कि ये हज का रुकन है। नहीं, सिर्फ मीकात से लेकर हज या उम्रे के खत्म होने तक ही वो मामला है। उसके बाद चेहरे का पर्दा परमानेंटली उसको करना है, परमानेंटली उसको करना है। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजाजत दी, इजाजत नहीं बल्कि वाजिबी तौर पर चेहरा खुला रखने का हुक्म दिया, इसका मतलब क्या हुआ? चेहरे का पर्दा परमानेंटली है। इसीलिए तो हालत एहराम में ये वजूबी तौर पर चेहरा खुला रखने का हुक्म दिया गया। और ऐसे वजूद की हालत में भी अगर कोई औरत से सामना हो जाए तो वहां पर भी चेहरे का पर्दा करना कहा गया। तीसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रिश्ते का मामला, रिश्ते तय होते थे तो एक शख्स ने, एक सहाबी ने कहा कि मैं जब तक चेहरा नहीं देखूंगा तब तक मैं निकाह के लिए राजी नहीं हूंगा। उसके बाप ने, लड़की के बाप ने इनकार कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं दिखाता चेहरा। मामला अल्लाह के नबी तक गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिश्ते के लिए अगर देखना हो, रिश्ता चूंकि उसे जिंदगी गुजारना है, एक लंबा अरसा उसके साथ रहना है और जिंदगी में शरीक हयात उसको बनाना है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर उसको बनाकर चलना है, अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए, आधा ईमान मुकम्मल होना है, उसको जिंदगी को एक सही डगर पर लेकर चलना है, उसे एक मर्तबा देखने की इजाजत दी गई। अगर पहले से चेहरा खुला रहता तो स्पेशली निकाह के टाइम पर देखना क्या माना? उस पर उस वक्त रुख्सत क्यों दी गई? जब कोई चीज पहले से प्रोहिबिटेड होती है, मना कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें से एग्जिम्पशन निकलते हैं कि नहीं ये चीज परमिट है, ये चीज परमिट है, ये चीज परमिट है। तो ये परमिशन जो मिला है, पहले से चेहरे का पर्दा है, ऐसे टाइम पर जब रिश्ते की बात हो रही है तब चेहरा देखने की इजाजत, चेहरा उस वक्त देखने की इजाजत है, उससे पहले चेहरा देखने की इजाजत नहीं है। और भी बेशुमार दलाइल है, वक्त नहीं है, ये चंद बातें आप जहन में रखें और जहां कहीं किसी से वास्ता पड़े ऐसे नादानों से और जो ये कहें कि चेहरे का पर्दा नहीं है, तो आप उन्हें बताएं कि सहाबियात कैसे पर्दा किया करती थी, उम्महातुल मोमिनीन कैसे पर्दा किया करती थी, और हज के मामले में और रिश्ते के मामले में जो रुख्सत दी गई है उसकी भी खुलकर वजाहत करें ताकि लोगों के सामने ये शक या डाउट दूर हो जाए। अब रहा ये मसला कि उम्महातुल मोमिनीन से पर्दे का मामला, क्योंकि हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए, जब वो मोमिनों की माँ हैं तो माँ से पर्दा क्या? तो इस सिलसिले में अबू दाऊद की ये रिवायत हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, 4 बातों में मेरी राय मेरे रब के राय के मुआफिक हुई है, यानी मैं जो चाह रहा था अल्लाह ताला ने वो किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बेहतर होता कि आप अपनी बीवियों के लिए पर्दा जरूरी कर देते, क्योंकि नेक व बद सभी लोग, नेक व बद सभी लोग आपके पास चले आते हैं, सभी लोग आपके पास चले आते हैं। बेहतर होता कि आप अपनी बीवियों के लिए पर्दे का हुक्म, हिजाब का हुक्म लगा देते। अब यहां आप देखें, हजरत उमर की ये राय थी। हजरत उमर की एक और राय, जो बदर के कैदी थे उनको जो है ना क्या कहते हैं, कैद करना, उनको आजाद करने के मामले में, आजाद ना करना बल्कि उनको कत्ल करने के मामले में हजरत उमर की राय थी। और इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक के जो मराहिल सूरह मोमिनून के अंदर जिक्र किए, वहां पर उन्होंने कहा था कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो इस तरह एक और चौथा क्या है, एक मिनट, चौथा इनका ये था कि वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जो इब्राहिम, मकाम इब्राहिम है उसको मुसल्ला बनाया जाए, वहां नमाज पढ़ने की जगह बनाई जाए। तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय की मुवाफकत की है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो हजरत उमर की मुवाफकत में अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने वही साल तुमहुन आयत नाजिल फरमाई। इब्न साद ने अनस रजी अल्लाह से रिवायत की है कि ये सन 5 हिजरी का वाकया है। इसके बाद बाज रिवायात से ये बात साबित है, जैसे इब्न मरदवई और इब्न अबी हातिम वगैरह ने रिवायत किया है इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कि एक आदमी, गालिबन वो मुनाफिक था, उसने कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनकी बाज बीवियों से शादी कर लेगा।
اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، امہات المومنین کہا گیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ وہ مائیں ہیں نبیوں کی، ماں سے نکاح جائز نہیں، یہ تو کھلے طور پر واضح ہے۔ دوسرا مسئلہ، نبی کی بیوی ہے، اب ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا، آپ کی وفات کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ دیکھیے، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کبھی بھی نہیں کر سکتے، آپ کی وفات کے بعد بھی کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب مومنوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر امہات المومنین سے شادی کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیوی ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک رتبہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ وہ میری بھی بیوی تھی تو نبی کی بیوی، پھر معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں، جو اب ہیں وہ ہیں، اور آپ اسی حال میں اگر وفات پا جائیں، اور وفات پا بھی گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے وفات کے بعد بھی کوئی بھی امہات المومنین میں سے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان آپس میں نکاح کو حرام کر دیا گیا، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آخر میں، آیت کے آخر میں جو کہا گیا کہ کچھ لوگ تھے جو منافقین تھے، جنہوں نے اس طرح کا اظہار کیا تھا کہ وہ بعض بیویوں سے شادی کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تبدوا شیئا او تخفوا، چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو ان لوگوں کو گویا کہ ایک طرح کی دھمکی ہے، ایک طرح کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم دل میں یہ بات چھپائے رکھو گے کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کر لیں گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جیسے اللہ کے نبی کے گھرانے کے آداب بیان کیے گئے، اسی طرح دعوت کے آداب بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں آپ امہات المومنین کو جو پردے کے مسائل تھے، پھر ایگزمپشن دیے جا رہے۔ پہلے پردے کا حکم دیا، جیسے کہا کہ چہرے کا پردہ ہے، اب کن سے نہیں ہے وہ اس آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 55، آیت نمبر 55، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو کچھ ایسے استثناءات دیے ہیں جہاں وہ پردہ ان سے نہیں کریں گی، چہرے کا پردہ۔ اچھا، ایک اور بات، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، ہنگامہ چل رہا ہے، یہ حجاب بین کے معاملے پر، چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، بعض لوگ جو مسلمان ہو کر بھی اس طرح کے بعض گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر، باپ، سسرات، اور اسی طرح بھانجا، بھتیجا، بیٹا، پوتا، یہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہاں پر۔ وہاں آپ دیکھیں، ان لوگوں سے چہرے کا پردہ نہیں ہے یا پورا پردہ نہیں ہے، پورے جسم کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کو جو ایگزمپشن دیے گئے، استثناءات دیے گئے کہ ان سے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ کہنے کا کیا مطلب، جب اگر پہلے سے سارے لوگوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے کہہ دیا جائے، پہلے سے یہ کہہ دیا جائے گا بھی سارے لوگوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں، سب کے سامنے تم چہرہ کھلا رکھ سکتی ہو، تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ سے کیوں ذکر کیا کہ تمہارا ان سے چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ تو بے معنی ہو گیا نا، وہ کوئی معنی نہیں رہا اس کا، استثناء دینے کا، ایگزمپشن دینے کا کوئی معنی ہی نہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو استثناءات دیے ہیں، اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ تمام اجنبی لوگوں سے چہرے کا پردہ ہے، ان لوگوں کو جن کا ذکر کیا گیا آیت کے اندر، ان سے چہرے کا پردہ نہیں، ان سے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت نمبر 55 میں بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ نبی کی بیویوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ حجاب نہ کریں، حجاب نہ کریں۔ کس کا؟ چہرے کا حجاب نہ کریں۔ کس سے؟ اپنے باپوں سے، باپ کے اندر باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، دادا پردادا سب آ گئے، اور اپنے بیٹوں سے، بیٹوں کے اندر بیٹے، پوتے، پڑپوتے سب آ گئے،
اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے، کوئی پردہ نہیں، چہرے کا پردہ نہیں۔ کوئی پردے سے مراد چہرے کا پردہ ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ وہ خالہ ہے، وہ پھوپھی ہے کسی کی، تو بھتیجا اس کے سامنے آ سکتا ہے، وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح نہ اپنی مسلمان عورتوں سے، مسلمان عورتیں ہیں تو ان لوگوں سے بھی مسلمان عورتوں کا پردہ، ہاں اللہ یہ کہ اگر ایسا ڈر ہو کہ یہ عورتیں کسی اور کے سامنے جا کر اظہار کر سکتی ہیں آپ کا، یا ویڈیو بنا رہی ہیں، فون میں فوٹو لے کر کسی اور کو جا کر آپ کی فوٹو بتا دیں گی، تو پھر ایسی جگہ پر عورتیں بھی عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے کہا گیا اور نہ ان غلاموں اور ان لونڈیوں سے جن کی وہ مالک، اگر غلام اور لونڈی کا دور ہوتا اور اگر وہ عورتیں ان کی مالک ہیں، وہ مالکن بنی ہوئی ہیں ان غلاموں اور لونڈیوں کی، تو پھر وہ ان سے بھی پردہ نہیں کریں گی۔ چہرے کا پردہ، یہ تمام استثناءات آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چہرے کے پردے کی بات کی، یہ چہرے کا پردہ ان سے نہیں ہے۔ باقی سب سے حجاب، اللہ نے کہا من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے، حجاب کے اندر سے بات ہو، وہ اللہ سے ڈرتی رہیں، اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نبی کی بیویوں کا حکم ہے، اور آگے کی آیات میں نبی کی بیویوں کے ساتھ امہات نساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو بھی جوڑ دیا گیا، مومنوں کی عورتوں کو بھی جوڑ دیا گیا، جس سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ حجاب چہرے کا بھی ہے، اور حجاب کے فائدے بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ عزت و عصمت محفوظ رہتی ہے، دلوں کی پاکیزگی باقی رہتی ہے، دلوں کے اندر شیطان وسوسے نہیں پیدا کرتا ہے، جس کے دل میں بری نیت ہے وہ بری نیت والا لالچ نہیں کر پا سکتا ہے، اور مختلف وہ تمام قباحتیں، خباثتیں، گندگیاں جو بے پردگی کا آج کھلے طور پر بے پردگی کے اظہار سے ظاہر ہو رہی ہیں، ان تمام پر روک لگ سکتی ہے۔ یہ درندے کیوں مسلم عورت کے حجاب کے پیچھے پڑے ہیں؟ اس کی عزت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ درندگی کا اظہار کھلم کھلا علانیہ طور پر ہو رہا ہے۔ اس حد تک بے حیائی عام ہو گئی ہے، اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو حجاب میں ہے انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، حجاب مومن عورت کا زیور ہے، باحیا عورت کا زیور ہے، وہ حجاب میں رہے تو انہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف اس بات سے ہے کہ وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تکلیف اس بات سے ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تکلیف اس بات سے ہے کہ وہ اس کو اپنے قریب نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تمام برے خیالات اور بری نیتوں کی وجہ سے یہ تمام حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہن بیٹی بیویوں کی بچیوں کی سب کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی بے حیائی اور آلودگی اور خباثت، بدکاریاں، زناکاریاں، بے حیائیاں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ معاف کرنا، بعض باتیں ہیں آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بتانا پڑتا ہے، بلکہ آج حالات ہی ایسے ہیں کہ ساری چیزیں جب اوپن بتائی جا رہی ہیں تو بتانا ہی پڑتا ہے۔ کالج کو ہماری گھروں سے بیٹیاں نکل کر جاتی ہیں، وہ پردہ کر رہی ہیں ہم سمجھتی ہیں، وہ آٹو میں بیٹھتی ہے پردہ اتار دیتی ہے، وہ کار میں بیٹھتی ہے پردہ اتار دیتی ہے، کوئی اسے اتارنے کے لیے نہیں کہتا ہے، وہ خود اتار دیتی ہے۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے، اور کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنی ایسی معصوم اور بھولی بھالی لڑکیاں ہیں جو چند بے وقوف لوگ، چند غدار، مکار اور شاطر لوگ، جو لوگ عورتوں کو محبت کے نام پر جال میں پھنساتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ابھی کل جو ویلنٹائنز ڈے آنے والا ہے، جس کے لیے 2-3 دن پہلے سے مختلف طرح کے ڈے منائے جاتے ہیں، کیک ڈے، چاکلیٹ ڈے، پڈی ڈے، ٹڈی ڈے، پتہ نہیں کون سا ڈے مناتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈے خباثت، بدکاری، بے حیائی، زناکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں ساری بے حیائیاں، ساری بدکاریوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس میں مسلم خواتین کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ ایک صاحب ابھی نام پلی سے 2-3 دن پہلے مجھے فون کر کے بتایا کہ مولانا یہاں اویو ہوٹلز ہیں، اویو ہوٹلز کے ہمارے ایک دوست خود مالک ہیں، وہ ان کے پاس جا کر ان سے کہے کہ بھائی تو یہ کس طرح کی حرکت کر رہا ہے، یہاں پر لوگ جو ہے نا بدکاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، 16 سال کے بچے، 15 سال کی بچیاں اور بڑی بڑی عمر کی بچیاں، یہ سب بدکاری کرنے کے لیے یہاں آ رہی ہیں،
اور حالت یہ ہو گئی. معاف کرنا میں بتا رہا ہوں, یہاں بچے بھی شاید ہوں گے, بڑے بھی ہوں گے, کلاس میں کون کون سن رہے ہیں, گھر کے سبھی افراد سن رہے ہوں گے, لیکن معاف کرنا, بچوں کو بچائیے ایسی جگہوں پر جانے سے. وہ کالج جا رہی ہے, کب جا رہی ہے, کب آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے, کیوں جا رہی ہے, ساری ڈیٹیلز رکھیے, ساری ڈیٹیلز رکھیے, اس کی خبر گیری لیتے رہیے. باہر درندے بیٹھے ہیں, بہلاوے میں پھسلاوے میں آپ کی بچی کو کوئی چاکلیٹ کھلانے لے جائے گا, آپ کی بچی کو کوئی کیک کھلانے لے جائے گا, کوئی پارک لے چلا جائے گا, مختلف طریقے سے بہانے اس سے اس کی عزتوں کو لوٹنا چاہے گا. ان کی عزتوں کو بچاؤ, ان کی عزتوں کو بچاؤ, ان کی عصمتوں کو بچاؤ. اور درندگی اتنی بڑھ گئی کہ کفار تک, کفار جن کا کوئی ایمان نہیں, وہ مسلمان عورتوں کو اپنی جال میں پھنسا رہے ہیں, وہ مسلمان عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انہیں ان کی درندگی یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپنے نکاح کر رہے ہیں, نکاح نہیں بلکہ وہ ان کی اپنے میرج کر رہے ہیں, اور 6 مہینے 8 مہینے استعمال کر کے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے چھوڑ دے رہے ہیں. وہ گھر سے بھی نکل گئی, دین کی بھی نہیں رہی, دنیا کی بھی نہیں رہی, گھر کی بھی نہیں رہی, گھاٹ کی بھی نہیں رہی. ایسی حالتیں ہو جا رہی ہے. تو بچیوں کو پہلے سے پردہ کراؤ, اتنی نوبت نہیں آئے. بچیوں کو پہلے سے پردہ کراؤ, اتنی بڑی نوبت, اتنے بڑے برے دن دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کچھ کڑوی باتیں, کچھ تلخ باتیں کہنا پڑا ہے کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں, حالات ایسے چل رہے ہیں. اگر یہ کہیں گے کہ ہماری بچیاں یہ کہیں گی کہ کالج میں ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم کو پردے کے اندر قید کر دیا جا رہا ہے, تمہیں جکڑا جا رہا ہے, تمہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے, نہیں, عزت دار چیز کو, قیمتی چیز کو ہی محفوظ کیا جاتا ہے. گھٹیا چیز کو کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے, اسے کوئی چھیتا نہیں ہے, اسے کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے, جیسے خزانہ ہے, خزانہ کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اس کو تجوری کے اندر, پھر الماری کے اندر, پھر اس کو ایسے پیک کر دیتے ہیں کوئی اس کے اوپر نظر نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کو بہترین خزانہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع, دنیا ساری کی ساری کیا ہے, ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, سب سے بہترین خزانہ کیا ہے, نیک عورت ہے. نیک عورت خزانہ ہے جی, اس کو چھپانا ہے, اس کو چھپانا ہے, اس کو دکھانا نہیں ہے. خزانے کو چھپایا جاتا ہے, خزانے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ایمانی تقاضا ہے, یہ ہماری حیا کو بچا کر رکھتا ہے. یہ پردہ ہماری عزت و عصمت کو بچاتا ہے, یہ ہمیں داغدار ہونے سے بچاتا ہے, یہ ہمارے نسل کے اندر خرابی آنے سے بچاتا ہے, یہ دوسروں کی ملاوٹوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھتا ہے. گھروں کے اندر جو ناجائز رشتے بنتے جاتے ہیں, گھروں کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ, مختلف لوگوں کے ساتھ جو انلیگل افیئرز بنتے جاتے ہیں, دیکھیے آپ یہ شاطروں کی کتنی بڑی مکاری ہے کہ انہوں نے کیا کیا, قانون بنایا کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی اور شخص سے رشتہ رکھ لے تو شوہر جا کر کیس نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ, کتنی بے غیرتی کی بات ہے, کتنی بے غیرتی کی بات ہے. کوئی شخص اس کو برداشت کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, شوہر کیسے اپنی بیوی کے لیے برداشت کرے گا. تو اتنی گھٹیا چالیں یہ حکومت جب سے جو ہے نا بنی ہے, یہ ساری درندگی کی حدیں پار کر رہے ہیں. یہ وہ سارے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی, جن کی اولاد نہیں ہے. ایسے لوگ پورے قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لہذا آپ ایسی تعلیم دلانے کے بارے میں بھی غور کریں. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جی جس کے اندر حیا کی چادر کو اتار کر رکھ دیا جائے؟ تو وہ تعلیم فتنہ ہے, وہ تعلیم فتنہ ہے. ایسی تعلیم مت دلائیے جو ان کی زندگی میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے. ایسی تعلیم سیکھ کر کیا فائدہ جس کا آگے مستقبل ویسے بھی اندھیرا ہے, ویسے بھی اندھیرا ہے. پہلے سے جو 20-25 سال پڑھ کے ڈگریاں لے کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں, ان کے لیے آج کوئی جو نا جاب نہیں ہے, ان کے لیے معاش روزگار نہیں ہے. آج یہ بچے جو کورونا کی حالت کی وجہ سے ان کی پڑھائی چکرے لگ گئی ہے, وہ پڑھیں گے تو ان کو کیا نوکری ملے گی؟ ان کی ایسی پڑھائی, اور پھر اس میں بھی یہ حجاب کی رکاوٹ, تو کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ اس سے اچھا ہے دینی تعلیم دلائیے, گھر میں بٹھائیے, قرآن پڑھائیے, حدیث پڑھائیے, انہیں دین دنیا کی جو آداب اور تہذیب شریعت نے سکھائی ہے وہ ان کو سکھائیے. ان کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ساری بہن بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, درندوں کی درندگی سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. اور پھر ایک مرتبہ آخر میں معذرت اس بات پر کہ اگر کچھ کڑوے الفاظ یا تلخ الفاظ اگر بیان کیے گئے تو وہ اس لیے تاکہ ہم محفوظ رہیں, ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں آج کے موجودہ فتنوں سے, اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا.
اس میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ابھی آپ آیت کے بارے میں بتا رہے تھے ولا ابناء ایمان کے بارے میں، تو جس میں چہرے کے پردے کے متعلق آپ بتا رہے تھے، تو اس میں اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، تو اس میں ماں اور بھائی، مطلب ماں ہے یا بہن وغیرہ ہے اپنی، تو ان کے مطلب وہ بال بھی کھلے رکھتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں، وہ بھی مطلب درست نہیں رہے گا نا بال کھلے رکھنا؟ نہیں، بال کھلے، ہاں بال کھلے رکھ سکتی ہیں، بال کھلے رکھ سکتی ہیں. تو کیا بال کا پردے کا ذکر کیا گیا یا جلباب کا جو لفظ آیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ پردے کے معاملے میں، کیا ان کو صرف بال چھپانے کی بات کہے گی؟ بال کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آیا پردے کے معاملے میں، بال کا تو کہیں بھی تذکرہ نہیں آیا پردے کے معاملے میں. یہ گھر کے اندر ہے. بھتیجا بھانجا آ گیا، آپ گھریلو خواتین ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماں بیٹے کا رشتہ الگ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، بیٹا بھی اگر بڑا ہو جائے، تو کیا ماں اس کے سامنے ویسے ہی نکل سکتی ہے جیسے شوہر کے سامنے نکل سکتی ہے؟ کیا بیٹی جب بڑی ہو جائے، بیٹی جب بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تو کیا اپنے باپ کے سامنے ویسے ہی نکل سکتی ہے جیسے شوہر کے سامنے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی ہے نا. حدود ہیں ان کے بھی حدود ہیں، لمٹس ہیں ان کے، کتنا پردہ ان سے کرنا ہے، کتنا پردہ نہیں کرنا ہے. لیکن یہ جو ایگزمپشنز ان لوگوں کو دیے گئے، وہ الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے. وہ ظاہر کیا ہو؟ ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے، اور اگر بال بھی ظاہر ہو جائیں تو قباحت نہیں ہے. لیکن پھر بھی فرق ہے دیگر لوگوں کے مقابلے میں اور ان لوگوں کے مقابلے میں. اللہ عالم. نہیں، دراصل آپ کیا ہے، جیسے باقی دوسرے پردے کے، جیسے مثال کے طور پہ غیر محرم سے جیسا پردہ چہرے کا ایکسپلسٹی ریلیٹ کر رہے تھے نا، تو اسی حساب سے میں یہاں پر پوچھ رہا تھا کہ جیسے ان کا بھی چہرہ ہے اور بال بھی ہے، باقی ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نا، تو اس آیت کا پھر وہاں پر ہی مطلب اسی اب دلائل آپ سے. میرے کو اوپنلی یہ بولیے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ غیر محرم سے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے. بس ختم، بات ختم ہو گئی.